اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس نماز کی جو ڈائریکٹ آپ کی اللہ سے بات کر پائے۔ کیا آپ سے بھی نماز میں خشوع قائم رکھنے میں مشکل ہوتی ہے؟ چاہ کے بھی اللہ کی قربت محسوس کرنے میں تسلسل قائم نہیں رکھا جاتا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نماز میں تو سوائے اللہ سے باتوں کے ہر ایک کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر وہ خیال جو پہلے کبھی نہیں آیا ہوتا وہ بھی نماز میں ہی آپ کے ذہن میں دوڑا آتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نماز کو ایک زبردستی کا حکم سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز نہ پڑھی تو سزا ملے گی، نماز نہ پڑھی تو جہنم میں جاؤ گے، نماز فرض ہے، نماز نہ پڑھی تو کافر۔ لیکن کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ نماز اس سب سے بڑھ کر تو اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اللہ نے فرض اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کو آپ کی عبادت کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس تو لاکھوں کروڑوں کائناتیں ہیں جو ہر دم اس کی عبادت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ ہم پر نماز فرض پتہ ہے کیوں کی گئی تھی؟ تاکہ ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے تعلق بنائے رکھیں، اللہ سے روز 5 بار محبت کی باتیں کریں۔ آپ کا نماز میں دل پتہ ہے کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ آپ نے کبھی اللہ سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا باقی اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اس سے کلام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ بھی رٹی رٹائی باتیں دہرا رہے ہوتے ہیں؟ خشوع قائم رکھنے کا بہترین طریقہ نماز کے ترجمے کو ذہن میں دہرانا بھی ہے، لیکن ہم یہاں بھی ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ کیا اس میں لگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کسی اور کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ڈائریکٹ تعلق ہی نہیں بنا ہوا یہاں آپ کا اللہ سے۔ آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے، ایسے جیسے بالکل اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک ساری کی ساری ہم آپ کے لیے ہے، سارا شکر ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں، آپ سب کو پالنے والے ہیں، اور پھر صرف پالنا ہی نہیں، آپ تو رحمان اور رحیم بھی ہیں، اور آپ ہی تو ہیں جس کے پاس ساری بادشاہی ہے۔ قیامت کے دن بھی صرف آپ ہی مالک ہوں گے۔ بس اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مجھے اس جہان میں بھی اور اس قیامت کے دن بھی مدد عطا کرنے والے صرف آپ ہی ہوں گے۔ بس مجھے سیدھا راستہ دے دیں، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں، وہ جو آپ کے انعام کے مستحق ٹھہرے، اور ان لوگوں کے صف میں شامل نہ ہونے دیجیے گا جو سیدھے راستے سے پھٹک گئے تھے۔ آپ نے اپنی پوری نماز میں اس طرح ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرنا ہے، بیچ کی ساری دیواریں توڑ کے اس کے بالکل قریب ہو جانا ہے، کوئی انڈائریکٹ تعلق نہیں بنانا، سیدھا سیدھا اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ رکوع میں جائیں تو اے اللہ بے شک آپ پاک ہیں، آپ کو نہیں ضرورت میرے اس جھکنے کی، لیکن میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں عبادت گزاروں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے مجھے اس شرف سے بخشا، مجھے اس عاجزی سے جھکنا نصیب کیا۔ اے اللہ آپ نے مجھے سجدے کی توفیق دی، بے شک میں اس قابل نہیں تھی، گناہوں سے لدے ہوئے میرے اس وجود کو آپ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، مجھے واقعی میرے اصل سے متعارف کروایا، مجھے سجدہ نہ کرنے والے متکبرین بننے سے باز رکھا، مجھے اپنی عبادت کا شرف بخشا، مجھے اپنی قربت دی۔ میرے اللہ مجھے اپنی قربت کی پیاس دے دے کہ پھر مجھے اس کے بغیر کبھی سکون نہ ملے۔ آمین۔ شکریہ۔